آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. الحمدللہ خدا کی توفیق سے آپ مومنین کے درمیان ایام فاطمیہ کی ان مجالس کو برگزار کرنے کا شرف حاصل ہوا. اب مولانا تشریف لا چکے ہیں تو ہماری یہ بس آخری مجالس ہیں اور مولانا سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے. شب جمعہ ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے. صلی علی محمد. اور مرکز بھی امام کے نامی سے ہے. ہم وہ واحد مذہب ہیں، مکتب ہیں جو امامت کے قائل ہیں، اور جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے وہ بالآخرہ اگر واپس آ جائے تو اسے اپنے ٹریک پہ آنا پڑتا ہے. یہ بھٹکے ہوئے مسلمان جہاں مرضی چلے جائیں، آخر میں سب قائل ہیں کہ سب کو امامت پر ہی جمع ہونا ہے. سب کو یہ بھی پتہ ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ، یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے بغیر اگر موت آ جاتی ہے تو وہ جاہلیت کی موت ہے. امامت کے بغیر اسلام کا، دین کا، شریعت کا، تدین کا تصور نہیں ہے. سنا ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے کہ ہمارے ایک بزرگ جب مکہ گئے، وہاں حدیث کی محفل چل رہی تھی اور جو علماء بیٹھے تھے وہ ایک ایک کر کے حدیث سنا رہے تھے. جب ان بزرگوں کی باری آئی، اور دیکھیے یہ جو تشدد ابھی آیا ہے اور ابھی تھوڑا سا اور کم بھی ہو رہا ہے، درمیان میں ہم نے بہت متشدد زمانہ دیکھا ہے. اس سے پہلے بہت اچھا تھا. ہمارے فقہا اعلام جب مکہ مدینہ جاتے تھے تو وہ ساتھ بیٹھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے. مسجد الحرام میں بھی وہ نماز پڑھاتے تھے، ان کو یہ موقع دیا جاتا تھا. اور یہ جو گول نماز آپ نے دیکھی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے، ہم نے بھی جب سے ہم نے دیکھنا شروع کیا یہ گول نماز دیکھی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ تعجب نہیں ہوتا. یہ دنیا کی واحد نماز ہے جس میں ماموم امام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس میں فقہ میں، کسی بھی فقہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور عملاً بھی کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. یہ صرف ابھی کی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے. آپ سجدگاہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جبکہ اس قالین پہ سجدہ کرنا سب کے ہاں بدعت ہے. یہ صرف شیعوں کے ہاں نہیں ہے، سارے، کیونکہ پہلے تو قالین تو ہوتے نہیں تھے، کارپیٹ تو ہوتے نہیں تھے. یہ تو نیا ابھی چند سال پہلے، چند 100 سال پہلے کہیں آپ، 100 سال بھی نہیں ہوا ہے یہ مسجدوں میں قالین بچھنا شروع ہوئے. ہر فرقے نے مخالفت کی ہے، تکفیر بھی کی ہے کہ جو مسجد میں قالین بچھائے گا، اس پہ سجدہ کرے گا، وہ کافر ہے. اور ان کے اسلاف نے جو تکفیر کی ہے، ابھی سب خود کافر بنے بیٹھے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں. ابھی ایک اور نئی بدعت شروع ہوئی ہے. آپ کے سجدگاہ کو کہتے ہیں یہ آپ نے بت رکھا ہے، شرک کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. ان کے ہاں آپ نماز میں سامنے سے گزر نہیں سکتے، کشتی کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کرتے، نماز چھوڑ کے آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز آپ کی آپ خراب نہ کر دیں، اس کی نماز وہ خود خراب کر دیتا ہے کہ آپ کو یہ ثواب نہ ملے اس کی نماز خراب کرنے کا. ابھی نئی بدعت، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے اس قسم کا، ہر نمازی نے سامنے ایک بت رکھا ہوا ہوتا ہے.
اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ کدھر سے آیا ہے؟ یہ نیا آیا ہے، ابھی 4-5 سالوں سے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ اگر یہ رکھا ہو اور آپ آگے سے گزر جائیں تو پھر کچھ نہیں ہوتا، آپ کے لیے گزرنے کی آزادی ہے۔ ان عالم تک باری آئی، ان سے کہا جی آپ حدیث سنائیے۔ انہوں نے کہا چھوڑو رہنے دو، ہم نے کیا حدیث سنانی ہے، اہل حدیث بھی آپ ہیں، اہل سنت بھی آپ ہیں تو ہم نے کیا حدیث سنانی ہے؟ کہا نہیں نہیں آپ عالم ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کے پاس احادیث ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم حدیث سناتے ہیں، یہ حدیث سنائی، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ سب نے کہا بالکل صحیح ہے، اور حافظان حدیث بھی موجود تھے، انہوں نے ایڈریس بھی دینا شروع کیا، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ اچھا حدیث صحیح ہے۔ ہر شخص کو اپنے زمانے کا امام معلوم ہونا چاہیے، صرف معلوم ہونا چاہیے، یا اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اس کی بیعت بھی کرنی چاہیے۔ اس کی اطاعت بھی واجب ہے، اس کی بیعت بھی واجب ہے۔ تو مجھے ایک بات کا جواب دو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا امام کون تھا؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ سوال تو آسان سا ہے نا، جناب سیدہ کا امام کون تھا؟ جواب بھی بڑا آسان ہے، لیکن زبان پہ نہیں آتا ہے۔ اگر کہیں کہ جناب سیدہ کا امام امیر المؤمنین ہیں تو حق ثابت ہو جاتا ہے۔ خاتون جنت کا جو امام ہوگا وہ باقی ساری امت کا بھی ہوگا، اور اگر کہیں فلانی امام ہے تو اپنے امام سے ناراض کوئی دنیا سے چلا جائے اور پھر بھی سیدۃ نساء اہل الجنہ ہو جائے، امام سے تو ناراض نہیں ہو جا سکتا نا، یقیناً کسی کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ فلانی امام ہے۔ اپنا امام ایسے کو بناؤ کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سینہ تان کے کہہ سکو میرا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ صلی علی آپ اچھی صلوات پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں ایک حدیث آپ کے ہدیہ کر دیتا ہوں۔ من صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عشر مرہ، کوئی اگر حضرت پر اور ان کی آل پر 10 مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ و ملائکتہ 100 مرہ، آپ نے 10 دفعہ، آپ نے کہا انہوں نے، نہیں انہوں نے نہیں، اللہ نے۔ آپ کے 10 کے جواب میں 10 نہیں، آپ کے 10 کے جواب میں 110 برابر، 10 برابر ہے، آئے 10 برابر ہے؟ نہیں بھائی، آپ کی درود، آپ کے صلوات کہاں اور خدا کا درود بھیجنا کہاں؟ آپ اگر 10 دفعہ صلوات پڑھیں گے، درود بھیجیں گے تو خدا آپ پر 100 دفعہ، آپ 100 دفعہ تو خدا 1000 مرتبہ، صرف خدا۔ ہاں، صلی اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے سارے ملائک، اب 1000 رہا، لا تعداد ملائک جب ایک ایک دفعہ آپ پر درود بھیجیں، اور وہ ہستیاں جو مستجاب الدعوات ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں نا، فرشتے کتنے ہیں؟ یہ سارے فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے ہر آن وجود میں آ رہے ہیں۔ جب زائر حسین کربلا کی طرف چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے
اس کے جتنے پسینے کے قطرات ہوتے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ خلق ہوتا ہے، اور یہ فرشتہ اس زائر کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے خدا نے ہمیں یوں ہی عطا کر دی ہے۔ بے آواز بلند صلوات بھیج دیجیے محمد عالم۔ یا ممتحنتو، ابھی میں آ رہا تھا آپ کے دروازے پہ بھی یہ زیارت کے جملے لگے ہوئے ہیں۔ یا ممتحنتو امتحنک اللہ، آپ دروازے پہ سلام بھی لکھا ہوا ہے، السلام علیک الممتحنہ، لیکن جو روایت زیادہ مشہور ہے اس میں سلام نہیں ہے۔ سلام، اور وہ بھی ائمہ کو، اور وہ بھی مخصوصاً بی بی دو عالم کو۔ ساری زیارتیں سلام سے شروع ہوتی ہیں، یہ ایک زیارت ہے جو سلام سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ یا ممتحنتو، علماء نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں سلام سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، یونیک ہے، سب چیزیں الگ ہے، انفرادیت ہے ہر چیز میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جناب سیدہ کو سلام کر سکیں، پہلے اس قابل بننا ہوگا۔ اس قابل بننے کے لیے ہمیں سیدہ کے چاہنے والوں کو سلام کرنا ہوگا۔ یہ اگر آپ اپنے کسی مومن کو سلام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو سلام کر رہے ہیں، کسی عام آدمی کو سلام کر رہے ہیں، نہیں، آپ جناب سیدہ کے شیعہ کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ سلام آپ کو اس اہل بنائے گا کہ سلام آپ نے شیعہ فاطمہ کو کیا، جواب آپ کو جناب سیدہ سے ملے گا۔ اب اگر کوئی اتنا بڑا ہے کہ اپنے آپ کو جناب سیدہ سے بڑا سمجھتا ہے تو محب فاطمہ کو سلام نہ کرے۔ اگر کوئی اتنا ہے، میں اس کو کیوں سلام کروں، اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، یہ بن رہا ہے۔ یہ شکایت مجھ سے بہت زیادہ ہے، مجھے عادت نہیں ہے زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی، اور زیادہ غور سے بھی، نیچرلی ایسا ہے، کوئی ویسا نہیں ہے، زیادہ غور سے بھی نہیں دیکھتا۔ تو کبھی کبھار لوگ دوست جو گزر جاتے ہیں ان کو میں نہیں دیکھ پاتا، وہ کہتے ہیں اس نے جان بوجھ کے ہماری طرف نہیں دیکھا ہے۔ بھئی آپ نے دیکھ لیا تھا نا تو سلام کر لیتے، تو ہم آپ کو دیکھ بھی لیتے، اور جتنا سلام آپ کریں گے اس سے بہتر سلام کا جواب بھی آپ کو دے دیتے۔ یا ممتحنتو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب سیدہ ممتحنہ ہے، یہ امتحان سے نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا امتحان ہوا ہے، نہیں، یہ نا جناب سیدہ مصفات ہیں، جناب سیدہ برگزیدہ ہیں، چوزن ہیں۔ اللہ نے جناب سیدہ کو خلق کرنے سے پہلے چن لیا تھا۔ میں آپ کو شاید یہ سمجھ میں نہ، اس لیے عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا۔ خلقت سے پہلے امتحان نہیں ہو سکتا جسے ہم امتحان کہتے ہیں، اس کے لیے امتحان دینے والے کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر چننا ہو، اور وہ بھی اللہ کو، ہے نا، اللہ کا علم اور ہمارا علم الگ ہے۔ اللہ کا علم معلوم سے پہلے ہے، ہمارا علم معلوم کے بعد میں ہے۔ اگر آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اپنے علم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ ابھی ہے ہی نہیں، ابھی خلق ہی نہیں ہوئی ہیں، اور اللہ نے جناب سیدہ کو چن لیا ہے۔
یقیناً ایسی جو مخلوق آپ بناتے ہیں، اگر یہ مثال صحیح نہیں ہے نا، خاک بر من و بر تمثیل من، اگر آپ کوئی مثال بنانا چاہتے ہیں، کوئی پینٹنگ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو بنانے سے پہلے آپ انتخاب کر لیتے ہیں کہ میں یہ بناؤں گا. آپ انتخاب کرتے ہیں میں ایسا بناؤں گا، یہ بناؤں گا، اس کے بعد اس کو تخلیق کرتے ہیں. آپ کی تخلیق میں یہ ہو سکتا ہے، خدا کی تخلیق میں نہیں ہو سکتا، کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس ممتحنہ کو سمجھنے کے لیے ان حدیثنا صعب مستصعب لا یؤمن به الا عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان. ہماری حدیث آسان نہیں ہے، سمجھنا مشکل ہے. جیسے یہ والی حدیث بھی، پہلے والی حدیث ہم نے کہا یہ سمجھنا مشکل ہے. کس کے لیے سمجھنا مشکل ہے؟ جس کا دل اللہ نے وسیع نہ کیا ہو. امتحان اللہ قلبہ، یعنی اس کا قلب کو اللہ نے یہ وسعت نہ دی ہو کہ ان انوار کی فضائل اس کے قلب میں آ سکیں. اگر آ سکتے ہوں تو انتہائی آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے ہم نے ایک چھوٹی سی تمثیل دی، تو یہ تو ہم میں بھی ہو سکتا ہے. ہم خلق کرنے سے پہلے چن سکتے ہیں. تو اگر آپ خلق کرنے سے پہلے چن سکتے ہیں تو خدا بھی خلق کرنے سے پہلے چن سکتا ہے. ایک جملہ وصیت کا ہم نے مصائب میں عرض کیا تھا، مولانا نے کہا اس کو ذرا شرح کرو، تو ہم اس کو فضائل میں بیان کر رہے ہیں. وصیت کا جملہ ہے، ثم قالت یا ابن عم ما احدتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی. اپنے جہل کا اعتراف کرتا ہوں. یہ کلام کہاں اور مکالمہ بھی کس اور کس میں ہے؟ جناب سیدہ کا امیر المؤمنین کے ساتھ مکالمہ ہے. میں کیا سمجھ سکتا ہوں؟ جناب سیدہ جو عام لوگوں سے مکالمہ کر رہی ہیں، خطبہ فتح میں نے کہا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. جب امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا مکالمہ، وہ ہماری سمجھ میں کہاں آئے گا؟ یا ابن عم، اس تعبیر میں کتنا پیار ہے. ما احتنی کاذبہ، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جناب سیدہ کہیں کہ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی خیانت نہیں کی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جناب سیدہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ برے دربار میں جھٹلایا گیا. کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو کھڑے ہو کے کہے یہ صدیقہ یہ کبریٰ ہے. اس درد کو بیان کیا. اسے اگر اردو میں ترجمہ کروں، اور ترجمہ غلط ہے میرا، تقریب ذہن کے لیے، کہ علی مجھے برے دربار میں جھٹلایا گیا. وَلَا خَالَفْتُكَ مُنْذُ عَاشَرْتَنِي، میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں، آپ کی کف ہوں، رسول کی خاتم کی بیٹی ہوں، آپ میرا کتنا احترام کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی ہے. دربار میں کیا کہا گیا؟ تم اپنے باپ کے حدیث کی مخالفت کر رہی ہو، تم اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہی ہو. اللہ کے حکم کی مخالفت جناب سیدہ کریں گی، رسول کی حدیث کی مخالفت جناب سیدہ کریں گی. یا علی میں نے تو کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. خطبے میں آئیں، خطبے میں کیا فرما رہی ہیں؟ یہاں لہجہ دیکھیں اور خطبے میں لہجہ دیکھیں. یہاں جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں، خطبے میں کیا فرما رہی ہیں؟ ثم قالت ایھا الناس، اے لوگو. آج کسی نے سوال کیا یہ ایھا الناس کا اس کا مطلب ہے جتنے تھے وہ مسلمان نہیں تھے. نہیں، مسلمان تھے، لیکن مسلمان کہلانے کے لائق نہیں تھے. تھے مسلمان تھے،
کیونکہ مسلمان تھے اس لیے علی نے صبر کیا ہے، کیونکہ کلمہ گو تھے اس لیے ان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے علی نے صبر کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جناب سیدہ کو آ کے کہنا پڑ رہا ہے تم میرے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہو، میں دربار میں کھڑی ہوں تم بیٹھے ہوئے ہو، میں کہہ رہی ہوں تم جھٹلا رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو میں فاطمہ ہوں۔ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما احدتنی کاذبہ، علی سے یہ کہہ رہی ہیں، خطبے میں کیا فرما رہی ہیں؟ اقول عودا و بدآ، میں جو آج کہہ رہی ہوں وہی میں کل بھی کہوں گی، میری بات ہمیشہ ایک رہتی ہے، تم جو آج کہہ رہے ہو وہ کل میرے بابا رسول خدا کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے، تم کل قیامت کے دن خدا کے سامنے یہ باتیں نہیں کر سکو گے، میں آج بھی یہی بات کر رہی ہوں، کل قیامت کے دن بھی خدا کے محضر میں بھی یہی بات کروں گی، میں سچی ہوں۔ لا اقول ما اقول غلطا، یہاں لہن دیکھیں، امیر المؤمنین کے سامنے لہن دیکھیں، ولا افعل ما افعل شططا، امیر المؤمنین یہ کتنا سخت تھا، لیکن شاید آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہو، آپ کی ناموس کی اگر کوئی بے حرمتی ہوئی ہو، کسی نے جسارت کی ہو، کسی نے اونچی آواز میں بات کی ہو، گھر کے اندر ہو جاتا ہے، بزرگ کچھ کرتے ہیں کبھی کبھار، اس کا درد اور ہوتا ہے جب بیوی آ کے روتی ہے، اس کا درد اور ہوتا ہے، اس کے احساسات جب دیکھ کے، مرد کو اتنا احساس نہیں ہوتا، مرد کے احساسات الگ ہوتے ہیں، خاتون کے احساسات الگ ہوتے ہیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ ایک نارمل سی چیز ہو، لیکن جب پتہ چلتا ہے اس نے اس خاتون کو کتنا ہرٹ کیا ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں معاذ اللہ انتی اعلم باللہ، اس جملے نے مجھے مار دیا، اتنا سنگین جملہ ہے، انتی اعلم باللہ، کون کہنے والا کون ہے؟ امیر المؤمنین۔ پتہ نہیں اعلم باللہ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، بچوں کے لیے کہتا ہوں، جناب سیدہ آپ خدا کا علم سب سے زیادہ رکھتی ہیں، خدا کی معرفت سب سے زیادہ رکھتی ہیں، کہنے والا کون ہے؟ عالم، کون کس کو عالم کہہ رہا ہے؟ جو خود عالم ہے، جو خود عالم علی الاطلاق ہے۔ جب یہ دیکھیے میں نے پہلے کہا جناب سیدہ امیر المؤمنین سے کیسے کہہ رہی ہیں، جناب سیدہ دربار میں کیا بول رہی ہیں، یہاں امیر المؤمنین جناب سیدہ سے کیا کہہ رہی ہیں، اور امیر المؤمنین جب مسجد میں ہوں، ممبر پہ ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، تمام پردے ہٹ جائیں، علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس یقین میں اضافے کی۔ جی یقین کا وہ مرحلہ، یہ یقین کا معنی نہیں کر رہے، لغت میں یقین کا اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو آپ کو ہو سکتا ہے عین الیقین، قلب الیقین، جو مرضی کہیں، ایک یقین وہ ہے جس مرتبے پہ کوئی فائز نہیں ہے الا علی ابن ابی طالب۔ وہ علی کسی سے کہے انتی اعلم باللہ، ما رأیتو، امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ ما رأیتو شیئا
इल्ला व रअयतुल्लाह क़ब्लहु व मअहु व बअदह। मैंने कभी कोई चीज देखी नहीं है उससे पहले, उसके साथ, उसके बाद मैंने खुदा को देखा है। माना जानते हैं, अली की निगाहें अशिया को आयत में बदल देती हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इस आलमियत से ऊपर की कौन सी आलमियत है जिस पर जनाब सैयदा फाइज है? और कहने वाला भी अली इब्न अबी तालिब। मुबालगा नहीं करते, ऐब है मुबालगा, आर है मुबालगा अली और अमसाल अली के लिए। अमसाल अली जो अभी अमसाल भी नहीं, हाँ गुलामान अली के लिए भी मुबालगा आर है। या अली मा अरफ अल्लाहु इल्ला अना व अंत। ये अंत समझ रहे हैं ना? रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और तेरे। मुझे रसूल की जबान बोलने दीजिए, है ना? रसूल तो आपके नहीं कहेंगे ना, प्यार जब ज्यादा होगा, है ना, तो उस प्यार का इजहार। ये अना व अंत अगर आपको वाज़ेह है, अना रसूलुल्लाह अंत अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं अना और अंत कहूं तो फिर आपको अब इसको साथ रखना चाहिए। रसूल क्या फरमा रहे हैं? खुदा को नहीं पहचाना सिवाय अना व अंत। और ये अंत क्या कह रहा है? कोई दूसरा नहीं है, रसूल कह रहे हैं कि वजूदात में, हकीकत में सिर्फ दो हकीकतें हैं जो अल्लाह को पहचानती हैं। एक नूर अव्वल, दूसरा तजल्ली अव्वल। कोई तीसरा है ही नहीं। और ये तजल्ली अव्वल क्या कह रहा है? अंती अअलमु बिल्लाह। अब इस अना और अंत में तीसरे की गुंजाइश कहां से आ गई? और तीसरे की गुंजाइश भी कहां है? आलम है। या कौले रसूल सही नहीं है, या कौले अली इब्न अबी तालिब सही नहीं है। दोनों महल नहीं हो सकता। फिर जनाब सईदा कहां है? जनाब सईदा अना में है। फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी। जब अना में है जनाब सैयदा, अना अंता से पहले है। अंती अअलमु बिल्लाह। क्या कह सकते? यनहदिरु अन्नी सेल। मिंबर पे आके क्या कहते हैं? घर में जाके क्या कह रहे हैं? और सब सही है। हाँ, वला यरका इलैया तैर। जितनी भी फयूजात और बरकत बशरियत को, खलाइक को, कायनात को मिलती हैं, वो सब मुझसे सादिर होती हैं। मैं मस्दर हूं। वला यरका इलैया तैर। तुम्हारे तखय्युल का परिंदा भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता है। मैं वो चोटी हूं और उस चोटी पे होते हुए किसी और को कह रहा हूं अंती अअलमु बिल्लाह। व अशहदु, खुतबे में फरमाती हैं जनाब सईदा, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह कलिमतुन जुइलल इखलासु तावीलुहा। इस एक जुमले में
جناب سیدہ نے نہج البلاغہ کے علمی سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے. کلمتن، یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، جعل الاخلاص تعویلها، اس کا حاصل اخلاص در عمل ہے. امیر المومنین اسی کو کیسے فرماتے ہیں؟ اول الدین معرفتو وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیدو وکمال التوحید اخلاصو. یہ پہلا خطبہ ضرور پڑھیں، اول تو نہج البلاغہ ضرور پڑھیں. ابھی جواب نہ دیں، کتنوں کی موبائل میں نہج البلاغہ کی ایپ ہے، جواب نہ دیں، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اگر میں بہت اچھا گمان بھی رکھوں تو 50%. ٹھیک، مولانا کہہ رہے مشکل ہے، میں کہہ رہا میں اچھا گمان رکھ رہا ہوں. پڑھیں نہ پڑھیں، عیب ہونی چاہیے، نہیں تو عیب ہے کہ آپ کے پاس نہج البلاغہ کی عیب نہ ہو. اردو ترجمہ کے ساتھ بھی ہے، انگلش ترجمے کے ساتھ بھی ہے، پتہ نہیں گجراتی بھی ہے یا نہیں ہے، بنا لینی ہے تو آسان ہے. آج کل یہ جوان کر سکتے ہیں، آج کل اے آئی سے یہ چیزیں تو بہت آسان ہو گئی ہیں، کہو وہ آپ کو بنا دے گی. انتی اعلم باللہ و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من اللہ. انتی ابر، نیکی میں آپ سے آگے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. گھر تو دونوں کا تھا، امیر المومنین بھی تھے اور جناب سیدہ بھی، بچے بھی دونوں کے تھے. ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن اسیر آیا. کچھ کہتے ہیں ایک ہی دن تینوں آئے، باری باری آئے، اس سے ہمیں کام نہیں. تو اس میں جو نیکی کی ہے اور اس نیکی کو خدا نے قرآن میں محفوظ کیا ہے، اس نیکی میں ابر کون ہے؟ کس کی زیادہ نیکی ہے؟ مثال غلط ہے، اس مثال کو درمیان میں سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس کو پھر اپنے ذہنوں سے مٹا دیں تاکہ ہم یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو اسی طرح آگے لے کے چل سکیں. مولانا کہہ رہے تھے کہ ڈونیٹ کرو، صدقہ دو، خیرات دو، اور یہ بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ شیطان تمہیں یہ کام کرنے نہیں دیتا. ایک آدمی کو جوش آیا، اس نے کہا شیطان کیسے؟ دیسی کیا مطلب ہے شیطان نہیں کرنے دے گا؟ گھر پہنچا، بکرا تھا، کہا یہ صدقہ دے دیا، میں نے بیوی کو بتایا میں نے یہ خدا کی راہ میں صدقہ دے دیا، اس کا ثواب مولانا اکمل بتا رہے تھے کتنا ہے. یعنی تو جنگلوں میں بکریاں ملتی رہتی ہیں نا، شہر میں آ کے انہوں نے بتانا شروع کیا. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بکری دے دو گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا صبح دودھ اسی کا تو نکال کے پیتے ہیں ہم، پھر چائے بنانے کے لیے دودھ بھی نہیں ہوگی، اور مولانا آئیں گے تو بغیر دودھ کی چائے تو پئیں گے نہیں. یہ دینا چاہتا تھا، بیوی نے یہ چیزیں بیان کرنا شروع کی. مسجد میں بتا کے گیا تھا میں بکرا میں صدقہ دے رہا ہوں، واپس آئے، پوچھا ہاں جی کیا ہوا؟ کہا شیطان کی معرفت ہو گئی. اس کو نکال دیجیے، صرف سمجھنے کے لیے ہم نے، مناسب نہیں تھا لیکن بچوں کے لیے شاید سمجھنا آسان ہو جائے. روٹی ایسی ہے جو افطار ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا. بچوں کو جب بھوک لگے تو ماں زیادہ محسوس کرتی ہے، باپ کو اتنا محسوس نہیں ہوتا. بھوک لگنے پہ جاتے بھی ماں کے پاس ہیں.
اب روزے سے ہیں، بچوں کی روٹی ہے، اس روٹی کو دینا ہے. باپ کے لیے آسان ہے، ماں کے لیے سخت ہے. اور اگر دونوں نے مل کے یہ کام کیا ہے تو پھر خاتون ابر ہے. اپنے خاندان میں اگر آپ کی وائف، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں آپ کو نیکی میں مدد کرتی ہے اور آپ کو کہتی ہے یہ ڈونیشن کرو، تو یہ جان لیں کہ وہ آپ سے زیادہ نیک ہے. یہ نہیں کہ میں کما کے لاتا ہوں، یہ کہہ رہی ہے دے دو. اور رزق پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت آ گیا اور اس کی گنجائش نہیں نکلی. درمیان میں ایک دفعہ ایک ذکر آیا تھا اور اس سے مناسبت رکھتا تھا. خواتین اور مخصوصاً خرچ کرنے والی خواتین آپ کے رزق میں اضافے کا سبب ہے. یہ جو آج تک آپ کے ذہن میں تھا اس کے بالکل الٹا ہو گیا. تو خدا کا شکر کریں اگر آپ کو ایسی بیویاں ملی ہیں جو خرچ کرتی ہیں. صرف ان کے خرچ کو تھوڑا سا مینیج کریں، وہ بغیر میک اپ اور فلان فضولیات پہ خرچ کرنے کے بجائے کوئی اچھا خرچ کر لیں. جتنا جھیل میں پانی آتا ہے، جتنا نکلتا ہے اتنا مزید آتا ہے اور تازہ بھی آتا ہے. اس جھیل سے پانی کو نکالنے والی خاتون خانہ ہے، اس کی قدر خوب جانو. اور ہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاتون خانہ اچھے کاموں میں لگانا چاہے تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے نا. اور باقی میک اپ اور کپڑے اور زیور کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. وہ تو پہلے ہی ہم شکست مانے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر تو ہم اس کو نہیں روک سکتے. اسے اگر مزہ آ جائے نا نیکی کرنے کا، غریب کی مدد کرنے سے جو لذت آتی ہے اسے ایک دفعہ اگر وہ محسوس کر لے تو وہ اپنے لیے خرچ نہیں کرے گی، اپنے بچوں کے لیے بھی خرچ نہیں کرے گی، جناب سیدہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے غریبوں کو دے گی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. انت اعلم باللہ و ابر و اتقا. امیر المؤمنین فرما رہے ہیں اتقا. میں اب تھوڑا سا تیز نکل جاتا ہوں، وقت آ گیا ہے. ما کان فی الدنیا اعبد من فاطمہ. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جناب سیدہ سے زیادہ عبادت گزار اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. اسی لیے علی فرما رہے ہیں انتی اعبد. محراب عبادت میں جب کھڑی ہوتی تھی پاؤں ورم کر جاتے تھے. انتی اعلم باللہ و ابر و اتقا و اکرم. کرامت میں بھی آپ آگے ہیں. امام حسین نے جو فرمایا ہیہات من نزلہ، یہ والا جملہ ہمیں اتنا تو یاد ہے. اور ابھی ذکر تھا شہید حسن نصر اللہ کا، انہوں نے اس جملے کو واقعاً دنیا میں متعارف کرایا ہے. ہیہات من نزلہ اب اللہ ذالک لنا. کیوں ہیہات؟ یعنی کہ اب اللہ ذالک منا، خدا نے ہم سے ذلت کو دور رکھا ہے. وَرَسُولُهُ، اور رسول نے اتنی عزت دی ہے کہ ہم سے ذلت بہت دور ہے. ہیہات من ذلہ. والمؤمنون، والمؤمنون سے مراد اہل بیت ہی ہے، ائمہ اہل بیت. وحجور طہرت. ہیہات من ذلہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فاطمہ کی گود کے پلے ہیں. انتی اکرم. تیری کرامت، تیری عزت، تیرا شرف یہ ہے کہ تو حسین کی ماں ہے جس کا شعار ہے ہیہات من ذلہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
حدیث ہے، کبھی سوچتا ہوں کہ کیونکہ تجھے جب سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھتے کیوں ہو. کبھی سوچتا ہوں کہ یہ احادیث ہیں ہی متحیر کرنے کے لیے، تو خود بھی تحیر میں چلے جاؤ، لوگوں کو بھی متحیر کر دو. ضروری تھوڑی ہے سب سمجھ میں آئے. کچھ باتیں یہی سمجھ میں آ جائیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہی سمجھداری ہے. لو کان الحسن شخصا، حسن، جب لو کان الحسن کہیں گے، اس الحسن میں سب کچھ آ گیا، تمام حسن اسی الحسن میں ہے. کہنے والا خاتم الانبیاء ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پتہ نہیں ہے اس لفظ میں کیا کیا شامل ہوتا ہے. اس کا شمول، میں بہت سے الفاظ بولتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا شمول کیا ہے. آپ میں سے کوئی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم نے یہ جو کہا ہے اس میں بھی شامل ہو گیا. نہیں بھائی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں جاہل آدمی تھا. رسول خدا ہے، فصیح ترین فرد ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وما ينطق عن الہوا ہیں. لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ. تمام حسن ایک طرف جمع ہو جائیں تو اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ اس مجموعے کو فاطمہ کہتے ہیں. ابھی میں شرح نہیں کر رہا، نہیں جا رہا، اگر آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے تو اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ. یہی انسان پریشان ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا ہے. لیکن رسول اللہ یہاں رکیں، بل ہی اعظم. یہ جو تعریف جس میں تم رہ گئے ہو کہ یہ کیا ہے، میری بیٹی اس سے بہت بڑھ کر ہے. انتی ابر و اتقا و اکرم. ان ابنتی فاطمہ خیر اہل الارض عنصرا و شرفا و کرما. خیر اہل الارض، اہل ارض میں خود کون آ گئے؟ رسول خدا شامل ہو گئے. اور عنصر اور شرف اور کرم میں خیر اہل ارض ہو گئے. تو یہ فضیلت رسول سے بڑھ گئی؟ نہیں. رسول کا اگر ایک حصہ خیر اہل الارض ہو تو خود رسول کیا ہوں گے؟ رسول وہ ہیں جن کی زینت خیر اہل الارض ہے. وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ. اس کی شرح ہے لیکن میری ہمت جواب دے گئی ہے. جو بی بی کا یہ مقام ہو، پھر سمجھ میں آتا ہے مصائب کیا ہے. جو اعلم باللہ ہے اسے جب جٹلایا جائے تب وہ علی سے کہے گی ما احدتنی کاذبا. یا علی، مجھے بھرے دربار میں جٹلایا گیا. ایک صحابی مدینہ سے باہر تھا. جب اس نے خبر سنی رسول خدا کی رحلت ہو گئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اس نے کہا میں واپس آؤں اور جناب سیدہ کو تعزیت پیش کروں. جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا جناب سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اس نے کہا کہ مدینے والے کتنے بے انصاف ہیں.
رسول خدا نے یہ حکم دیا ہے اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو اس گھر میں کھانا نہ بنے، ہمسائے کھانا بنا کر اس گھر والے کو دیں۔ یہ جناب سیدہ نے کھانا بنانا شروع کر دیا ہے۔ جناب سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ شخص یہی سوچتا ہوا مدینے میں داخل ہوا، جب آ کر جناب سیدہ کا گھر دیکھا یہ دھواں چولہے سے نہیں، یہ دھواں دروازے سے اٹھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں خود اس کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں، خود اس نے خط لکھا تھا شام میں کسی کو۔ کہا جب میں دروازے پہ پہنچا میں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ جب میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، دھکیلنا شروع کیا، جناب سیدہ نے آ کے دروازے کو روک لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ نے دروازہ روکا ہوا ہے تو اس کی اپنی تعبیر بھی ہے، میں اس کی تعبیر چھوڑتا ہوں، میں جناب سیدہ کی تعبیر اختیار کرتا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں پھر اس ملعون نے اپنے پاؤں کو بلند کیا اور پاؤں کی ٹھوکر جب دروازے پر لگی دروازہ مجھ پر گرا۔ اجرکم علی اللہ۔ کاش دروازہ گرا ہوتا، لیکن جناب سیدہ کہتی ہیں کہ دروازے سے پہلے میں منہ کے بل گری۔ دروازہ جناب سیدہ پر گرا۔ آئیے آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں۔ کربلا میں جب حسین زخموں سے چور چور ہو گئے، جب حرکت کے قابل نہ رہے تو اشقیاء آگے بڑھے۔ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار کا وار کرتا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا تھا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مدینہ میں ہو چکا تھا۔ جناب سیدہ گری، دروازے کے نیچے جناب سیدہ ہے۔ جو بھی آتا تھا کوئی تازیہ نہیں مارتا، کوئی غلاف شمس۔ اجرکم علی اللہ۔ اس شخص نے کیا دیکھا؟ دروازہ تو جلا ہے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ یہ لوگ امیر المومنین کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ جب جناب سیدہ کو ہوش آئے، آپ مسجد میں پہنچ گئی، دیکھا امیر المومنین نیچے بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ تلوار لے کر امیر المومنین کے سر پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیعت کرو۔ جب جناب سیدہ نے یہ منظر دیکھا فرمایا میرے ابن عم کو چھوڑ دو، میرے ابن عم کو چھوڑ دو، میرے ابن عم کو چھوڑ دو۔ جب کسی نے جناب سیدہ کی بات نہ سنی تو فرمایا اگر تم نہیں چھوڑتے میں بابا کی قبر پر جاؤں گی، اپنے بال کھول کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ انہوں نے جب نہ سنا جناب سیدہ بابا کی قبر کی طرف چلی۔ سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کیا، اتنی بلند ہوئی کہ ایک شخص دیواروں کے نیچے سے نکل سکتا تھا۔ امیر المومنین نے سلمان کو بلایا، کہا سلمان جاؤ جا کر نبی زادی سے کہہ دو بابا رحمت للعالمین تھے، بد دعا نہ کرنا۔ جب سلمان آئے اور کہا
بی بی مولا فرما رہے ہیں بد دعا نہ کرنا. بی بی نے ہاتھ نیچے کر لیے, کہا امام کا حکم ہے بد دعا نہ کروں گی, لیکن پہلو شکستہ گھر نہ گئی, مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی, فرمانے لگی جب تک علی کو نہ چھوڑو گے میں کھڑی رہوں گی. مسلمان بیٹھے رہے, نبی ذاتی کھڑی. ماتم حسین. مصائب کے 2 سے 3 شعر سنیے پھر مل کے ماتم کریں گے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, کیسے دروازے